ونصلی علی رسول الکریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ تو یاد رکھیے گا، انبیاء کرام نے جائیداد نہیں چھوڑی، پلاٹ نہیں چھوڑے، گاڑی، بلڈنگ، مکان، پلاٹ، فیکٹری، کمپنی نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈالر، درہم، دینار، اشرفیاں، سونا، چاندی نہیں چھوڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ، بڑے بڑے فلیٹ، بڑے بڑے فارم ہاؤس یہ نہیں چھوڑے۔ کیا چھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار چھوڑا ہے، اخلاق چھوڑے ہیں، اعمال چھوڑے ہیں، اتباع سنت چھوڑی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ان میں ایک چیز سنت بھی ہے، اور آپ کا خاندان بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ یاکم ثقلین القرآن و سنتی او عطرتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سی تہمتیں نہیں لگائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سا ظلم نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ گھر سے بے گھر کیا گیا، مکہ مکرمہ سے یوں سمجھو نعوذ باللہ نکالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وارث مکہ مکرمہ کے، وارث بیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہیں جانے دیا گیا، نکال دیا گیا، گھر اپنا چھڑوایا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرمات سب سے محبوب زوجہ پر الزام لگایا گیا۔ اور کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا دین میں جتنا مجھے ستایا گیا۔ کوئی ایسا دکھ نہیں ہے جو نہیں پہنچایا گیا ہو، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو نہیں دی گئی ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو نہیں ڈالی گئی ہو، کوئی ایسے الزام نہیں ہے جو نہیں لگائے گئے، کوئی ایسی تہمت نہیں رہ گئی تھی جو آپ پر لگائی نہیں گئی ہو۔ میرے عزیزو، تو علماء وارث ہیں، علماء پر بھی یہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب میں کیا کیا؟ دیکھیے، علماء وارث ہیں۔ جس طرح آج میں دیکھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، یہ وارث ہیں۔ اور آج پتہ چلا کہ یہ رائمنڈ اور نظام الدین کا فرق کیوں ہوا، یہ اختلاف کیوں ہوا۔ میرے کئی ملکوں میں جانا ہوا تو اس میں کئی ملکوں میں دو دو دھڑے بن گئے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک طرف علماء ہیں، دوسری طرف غیر عالم بھی ہیں۔ غیر عالم علماء جیسی سمجھ دین کی نہیں رکھ سکتے، غیر عالم علماء جیسی فہم نہیں رکھ سکتے، غیر عالم علماء جیسا جذبہ بھی نہیں رکھ سکتے، غیر عالم علماء جیسی، دیکھیے لولے لنگڑے اندھے نبینے محتاج ملتے تھے مدارس کو۔ تبلیغ کی برکت سے مدارس میں مالدار آ گئے، پڑھے لکھے آ گئے، حسین جمیل آ گئے، بڑے بڑے فیملی آ گئی۔ یہ کب آئی ہیں؟ جب سے اللہ نے سب سے بڑے مستند خاندان کے مستند عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کو نہیں لگائے۔ پھر اللہ نے ہدایت کرتے 6 بڑے اعظموں میں، بلکہ میں کہتا ہوں 7 بڑے اعظموں میں اللہ نے تبلیغ کو پہنچا دیا، ان گھر گھر پہنچا دیا، در در پہنچا دیا۔ اللہ نے اس بندے کو ذریعہ بنایا، آج اسی کو تکلیف دیں، اسی کو دکھ پہنچائے، اسی پر الزام لگائیں، اسی پر تہمتیں لگائیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو پہلے نظام الدین کا جھگڑا چل رہا تھا وہ بھی یہی تھا، وہ بھی سچے تھے مولانا صاحب دامت برکاتہم، جو خود خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، اس خاندان کے چشم و چراغ جو اسٹینڈ لے رہے تھے، جو کھڑے تھے، اس کا مطلب حق بجانب تھے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو روڑے اٹکائے گئے، جو ان کے راستے کو بند کیا گیا، جو ان پر الزامات لگائے جا رہے یا ان کو کاٹا جا رہے، ارے بھائی کیا تبلیغ میں ہو سکتا ہے حسد ہو؟ لیکن قربان جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب خود ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سے مراد اسرائیلی حدیث، اسرائیلی روایت، کہ شیطان ایک دفعہ جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے گزرا، اور شیطان نے سامان لادا ہوا ہے جو بیچنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، اس میں فخر ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں ریا ہے، اس میں عجب ہے، اس میں مکر و فریب ہے۔ تو پوچھا تکبر کون خریدے گا؟ ذمہ دار خریدیں گے، مالدار خریدیں گے۔ تو حسد بھی تھا، بھئی حسد کون خریدیں گے؟ دیکھیں اس میں فریب مکر بھی ہے، کون خریدے گا؟ عورتیں خریدیں گی، مارکیٹ میں بہت عورتیں مکر و فریب خریدیں گی، تکبر ذمہ دار خریدیں گے، مالدار خریدیں گے، لینڈ لارڈ خریدیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اس میں حسد بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ حسد کون خریدے گا؟ تو شیطان کہتے حسد کے خریدنے والے علماء ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں حسد علماء میں ہے. میں خود اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہدایت کا. ایک شخص وکیل ہو, LLB کر چکا ہو, MA ڈبل کر چکا ہو, وہ بار اطلاع کے لیے باہر جانا چاہ رہا ہو, این انہی دنوں حضرت مولانا تاج جمیل صاحب ذریعہ بن گئے. احسان ہے ان کا, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے مولانا تاج جمیل صاحب کی زندگی میں. کہ میں حقیقت بتاؤں تو میں شیعہ تھا, میرا خاندانی پس منظر میں اکثر شیعہ ہیں, اور اللہ کے کرم سے اب تو فضا چل پڑی ہے, ورنہ ہمارے علاقے میں جماعت آئی تھی تو پر الزام لگا دیا گیا تھا. آج اللہ کے کرم سے جماعتیں در جماعتیں آتی ہیں, اور میں خود شیعہ تھا, شیعہ سے اس طرف آیا. کن کی وجہ سے؟ مولانا تاج جمیل صاحب کی وجہ سے. اب آگے سنیے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, یہ شاید پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں. کئی ہندو اللہ نے ذریعہ بنایا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں, اور کئی شیعہ سے توبہ طیب ہو چکے ہیں, اس طرف آ چکے ہیں. یہ ہندو ہو, یہ عیسائی ہو, یہ وہ ہو, اس کا سارا کریڈٹ اور ذریعہ مجھے نہیں. میں تو ایک بے راہ روی کا شکار تھا, میں تو ایک بگڑا ہوا وکیل تھا. میرے تو دانست میں بھی نہیں تھی, میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا, میری سوچ میں بھی نہیں تھا دین کی طرف آؤں گا. مجھے تو شلوار قمیص سے نفرت تھی, میں تو پینٹ شرٹ میں سوتا تھا اور 3 پیس سوٹ پہنتا تھا. مجھے تو سب سے پہلی شلوار قمیص جو پہنا ہی تبلیغ میں مولانا تاج جمیل صاحب ذریعہ بن گئے. میری شیعہ چھڑوانے کا مولانا تاج جمیل صاحب ذریعہ بنے. پھر پتہ نہیں کتنے ہی ہندو وہ ذریعہ بن گئے. یوں سمجھے میری وجہ سے تو وہ ڈائریکٹ اس کا احسان کس کا ہے؟ مولانا تاج جمیل صاحب کا. ڈائریکٹ میں ان کے مولانا تاج جمیل صاحب کی. بہت سارے ہندو ابھی کچھ عرصہ پہلے یہیں اسی مسجد میں الحمدللہ کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں, اور اسلام قبول کر کے عیسائیت کو لات مار چکے ہیں, عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کر چکے ہیں, عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں. اس کا سارا کریڈٹ مجھے نہیں, جس کو اللہ نے میری ہدایت کا ذریعہ بنا وہ مولانا تاج جمیل صاحب ہے. تو کتنے شیعہ اس طرف آ گئے, کتنے ہندو اس طرف آ گئے, کتنے عیسائی اس طرف آ گئے. یہ فخر کی بات ہے ان کے لیے, یہ اعزاز ہے ان کے لیے. اللہ یہ ان کو کریڈٹ دے گا, اور اس لیے اللہ نے ان کو اتنا چمکایا کہ سارے ہمارے ریونڈ والے سر آنکھوں پر, تبلیغ جماعت سر آنکھوں پر. یہ دنیا میں واحد جماعت تھی, ساری حکومتیں مل کر بھی بجٹ خرچ کریں اتنا دین کا کام نہیں کر سکتی تھی جتنا تبلیغ جماعت میں. جیسے اس تبلیغ جماعت میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ابتدا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کی, ان کا اخلاص ہے, ان کی الہیات ہے ابتدا. لیکن 7 بر اعظموں میں 6 نہیں 7 بر اعظموں میں کہتا ہوں, اگر کوئی ذریعہ بن گئے 6 بر اعظم تو یقینی ہے نا, تو میں محاورتاً 7 بر اعظم میں کہتا ہوں ذریعہ بن گئے. مالداروں میں, ذمہ داروں میں, پڑھے لکھوں میں, بڑے بڑے خاندانوں میں, بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں. شارجہ میں گیا ہوں, شارجہ کی یوں سمجھے بادشاہ لگا ہوا ہے, شارجہ کی کابینہ لگی ہوئی ہے. یہ پیغام, یہ ذریعہ اللہ نے مولانا تاج جمیل صاحب کو بنایا ہے. یہ ان کی محنت ہے. بڑے بڑے خاندانوں میں اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں والے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے, بڑے بڑے خاندانوں والے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. ان کو تکلیف دے کر ریونڈ والے کیا احسان کر رہے ہیں؟ او بھائی ریونڈ والی تو گھٹی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے, کوئی نام بھی نہ ہو اور کوئی کسی قسم کا وہ نہ ہو. تو پھر یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کو کاٹنے کے لیے کہ اس کا نام اونچا ہو گیا, مختلف الزام لگائے جا رہے ہیں, مختلف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سچے تھے. پھر میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے. اور یاد ہوگا میرے بھائیوں کو کہ اس انہی دنوں میں جس وقت حضرت میرے استاد محترم کردار ادا کرنا چاہ رہے تاکہ ریونڈ اور نظام الدین کا ایک وہ ہو جائے, تو یہ انہی دنوں حملہ ہوا تھا میرے استاد محترم شیخ الحدیث تقی عثمانی صاحب. تو وہ جانا مؤخر ہو گیا, وجہ یہ تھی. تو لیکن میرے عزیزو, یہ دراڑ پڑی کیوں؟ یہ 2 دھڑے کیوں بنے؟ یہ پوری دنیا میں پھیلنے والی جماعت 2 دھڑوں میں کیسے تقسیم ہوئی؟ شاید یہی وجہ ہے. درمیان میں ریونڈ میں کچھ ہیں جو کہ خراب کر رہے ہیں کام کو, جس جماعت کو خراب کر رہے ہیں, جس جماعت کو توڑ رہے ہیں. وہ یاد رکھیے گا, اب اس جماعت پہ چونکہ غیر عالم بھی آگے, اور وہ بھی آگے ہیں جنہیں نام چاہیے, وہ بہت سارے آگے ہیں جن کے اور مقاصد ہیں, وہ بہت سارے چلے بھی گئے, اللہ نے ان کو ریونڈ سے نکال دیا. لیکن یہ جو اختلاف ہوا کہ ریونڈ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا کہ ریونڈ کے اختیار میں, ریونڈ والے بزرگوں کے اختیار میں یہی تھا کہ مولانا تاج جمیل صاحب پہ الزام لگے.
ان کو کاٹ کے رکھ دے، ان کو مشورے میں نہ آنے دے، ان کو بیان نہ دے۔ بھائی جو بندہ 6 بڑے اعظموں میں ذریعہ بن گیا ہدایت کا، بڑے بڑے خاندانوں کا، بڑے بڑے فلم اسٹار، بڑے بڑے ڈرامہ نگار، بڑے بڑے گوی گانے والے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جیسے، دیکھو ہم کتنی مثالیں دیتے ہیں، فلاں بزرگ گانے تھے ایسا ہو گیا۔ زازان رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں کہ گا رہے تھے اور اچھا گا رہے تھے، خوبصورت آواز تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، پوچھتے کون نوجوان؟ پوچھا گیا زازان، غالباً زازان تھا، نام شاید بھول گیا ہوں میں۔ تو فرمایا کاش یہ آواز اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے رسول کے لیے ہوتی، یہ آواز قرآن کی ہوتی تو کیا خوبصورت ہوتی۔ اس پر اثر ہوا زازان پر، وہ باہر نکلا، پوچھا اس گارڈ سے یا گیٹ کیپر سے یا اس چوکیدار سے یہ کون تھے بزرگ؟ تو ان کا حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ آواز تو بڑی پیاری ہے، یہ آواز اللہ کے لیے ہوتی، یہ آواز اللہ کے حبیب کے لیے ہوتی، یا قرآن کے لیے ہوتی تو کیا ہی سونے پہ سہاگا ہوتا۔ لیکن وہ فرماتے کہاں گئے؟ ادھر گئے۔ وہ ایک کلمہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تو کتنی مثالیں دیتے ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بشر حافی شرابی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ فلاں ڈاکو تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ فلاں بدماش تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ فلاں زانی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ فلاں بڑے مالدار قسم کے رئیس لیکن شراب نوشی میں گرفتار ہوتے تھے اور زانی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ لیکن میرے دیدو یہ تو ماضی کی مثالیں ہیں، وہ زندہ مثالیں دیکھیں مولانا تاج الدین صاحب ذریعہ بن گئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا شراب چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، کفر چھوڑ دیا، بدعت چھوڑ دی اور گناہ چھوڑ دیے، نافرمانی چھوڑ دی اور خاندانی رسم و رواج چھوڑ دیے اور امامیں باندھنے لگ گئے، داڑیاں رکھنے لگ گئے، مدارس آباد ہو گئے۔ یہ کب آباد ہوئے؟ مدارس میں کب بورڈ لگنے لگ گئے کہ داخلہ ختم ہے، اب داخلے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی داخلہ نہیں ہوگا اب مزید اس کا؟ جب مولانا تاج الدین صاحب بنے ہیں، جب انہوں نے محنت شروع کی ہے، انہوں نے بیانات شروع کی ہیں۔ پوری دنیا میں انقلاب کب آئے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو 1927 میں محنت کی، 1927 سے 1950، 1950 سے 1970، 1970 سے 1980، 1980 کے بعد یہ انقلاب آنا شروع ہوا۔ چونکہ پہلا بیان مولانا تاج الدین صاحب کا 1972 کا ہے، 18 سال کی عمر تھا، اب وہ 73 سال کے ہو گئے ہیں۔ تو یہ انقلاب ان کا 50 اور 60 کے درمیان کا یہی انقلاب ہے مدارس میں، جو بورڈ لگتے ہیں۔ اس سے پہلے بورڈ نہیں لگتے تھے، داخلے ختم ہیں۔ اس سے پہلے اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے اتنا مہنگے یا اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، اس طرح لمبے قطاریں نہیں ہوتی تھیں۔ ان اندھے لولے لنگڑے آتے تھے، محتاج آتے تھے، غریب آتے تھے جن کا گھر میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ یہ مولانا تاج الدین صاحب ذریعہ بن گئے۔ تو میں بات چلی تھی کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پر الزام لگائے گئے، علماء پر لگائے جائیں گے، مولانا تاج الدین صاحب پر لگائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پر تہمتیں لگائی گئی، علماء پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، مولانا تاج الدین صاحب پر لگائی جا رہی ہیں۔ میرے نبی کا راستہ روکا گیا، علماء کا راستہ روکا جاتا ہے، مولانا تاج الدین صاحب کا راستہ روکا، یہاں تک کہ سب سے بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کیا کرتا ہے، کیا کیا الزام لگائے، کیا کیا تہمتیں لگائیں، کیا کیا سازشیں کی، لیکن قربان جائے میرے نبی پر۔ میرے نبی ان کے بیٹا چونکہ مخلص صحابی حضرت عبداللہ، ان کی فرمائش پر، بیٹے کی فرمائش پر میرے نبی لعاب مبارک لگاتے ہیں۔ کس کو؟ منافقین کے سردار کو۔ میرے نبی اپنا چوغا اپنی قمیض پہناتے ہیں، کس کو؟ منافقین کے سردار کو۔ میرے نبی اس کو قبر پر اتارتے ہیں، کس کو؟ منافقین کے سردار کو۔ میرے نبی جنازہ پڑھتے ہیں، یہاں تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ یہ پکڑ لیتے ہیں دامن، یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ اور یہ یہاں دامن پکڑا اور اللہ نے بھی فرما دیا یہ سچ تھا، یہی حق تھا کہ نہیں پڑھانا چاہیے، کہ آپ ان کے لیے 70 مرہ 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی معاف کروں گا۔ ان میں کون کون ہیں؟ تو عبداللہ بن ابی نے کیا کردار ادا کیا، میرے نبی نے کیا کیا؟ تو میرے محترم بزرگ ریمنڈ والے جو عالم بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے شامل ہو گئے ہیں، وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تہمت نہیں لگا رہا، میں الزام نہیں لگا رہا، چونکہ اور جو سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ بن گیا، جو سب سے بڑی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا، جو سب سے بڑا انقلاب کا ذریعہ بن گیا، مولانا تاج الدین صاحب، جو ہندو کو اسلام میں لانے کے لیے، ہندو کرکٹروں کو اسلام میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ جا کر اس کی تصدیق کر لیجئے گا انضی بھائی سے۔ انضی بھائی کون ہیں؟ انضمام الحق، یہ شارجہ میں کھیل رہے تھے،
इंडियन टीम भी थी एक ही होटल में, पाकिस्तानी टीम भी थी एक होटल में। मौलाना तारज मीर सब पहुँचते हैं टीमों के पीछे, याद रखिएगा, किसी को पता नहीं अल्लाह के अलावा। अब तो शायद बात खुल गई है, लेकिन इससे पहले किसी को पता नहीं होता था। मौलाना तारज मीर सब थिएटर वाली औरतों का रात के 3-3 बजे तक इंतज़ार करते थे ताकि इनको तबलीग की जाए। जब ये फारिग हों, और फिल्म वाली लड़कियों को इंडस्ट्री के बहुत सारी सिनेमा बंद करवा के मसाजिद बनवाई है मौलाना तारज मीर साहब, बहुत सारे गुरुद्वारे मस्जिद में तब्दील करवाए हैं, बहुत सारे इमाम बारगाह जो हमारे शियों के हैं वो मस्जिदों में तब्दील करवाए हैं। इनकलाब का ज़रिया कौन बना है? मौलाना तारज मीर साहब ने। तो मैं वाक़या सुना रहा था, इंज़मामुल हक़ से जाकर पूछ लीजिएगा इसकी, बहुत सारे वाक़यात मेरे सीने में हैं, चूँकि मेरी हिदायत का ज़रिया बन गए हैं। मैंने शियत से छोड़ा, इस तरफ आया तो मौलाना तारज मीर साहब ज़रिया बन गए, और मेरी वजह से कई सारे हिंदू ईसाई बन गए, तो वही है। तो मैं इंदी का सुना रहा हूँ। इंज़मामुल हक़ कहते हैं हमारी इंडिया की टीम, हमारी टीम इकट्ठे रुकी हुई थी। मौलाना तारज मीर साहब आए होटल के इसमें बयान के लिए, तो तेंदुलकर हिंदू का सबसे बड़ा बैट्समैन और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने वाला, बड़े बड़े रिकॉर्ड रखने वाला, वो कहता है यार हम भी बैठ जाए। इंज़मामुल हक़ कहते हैं भाई बैठ जाओ। जब बैठ गए, बयान ख़त्म हो चले गए, तो इंदी भाई ने पूछा इंज़मामुल हक़ ने तेंदुलकर कैसा लगा? कहने लगा यार बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी प्यारी बातें करता है। तो इंदी भाई ने कहा तेंदुलकर को फिर कलमा पढ़ लो। कहने लगा उसकी वजह से तो कलमा पढ़ लूँ, बातें अच्छी लगी, ये बातें बड़ी प्यारी करते हैं, लेकिन तुम और हम एक जैसे हैं, फिर हम और हम में तुम में फ़र्क क्या है? हम में तो फ़र्क है। इसी का एक और वाक़या सुनाता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली दफ़ा अमेरिका तशरीफ़ ले गए 99 में। वापसी पर तशरीफ़ लाए। हज़रत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की आदत थी, वापसी जहाँ भी सफ़र होता तशरीफ़ लाते तलबा में बयान करते थे। इकट्ठा हुआ मजमा, मस्जिद पुरानी थी उस वक्त, नई मस्जिद नहीं थी, पुरानी मजमे। फरमाया अमेरिका में न्यूयॉर्क में साथी एक बंदे को लाए जो अमेरिकन था, जो ईसाई था, मुसलमान होना चाहता था। मेरे सामने बिठाया गया, मैंने उसको कलमा पढ़ाया, तो उसने एक बात की कि मुफ्ती साहब मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुसलमान कहलाना पसंद नहीं करता, मुसलमान नहीं होगा, कलमा पढ़ता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ। फरमाते मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने पूछा बेटा वजह क्या है, माजरा क्या है? तो उस अमेरिकन ने कहा जो इस्लाम कबूल करने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए तैयार था, उसने कहा माजरा ये है कि यहाँ अमेरिका में कोई 2 नंबरी नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई झूठ नहीं बोला जाता, कोई मिलावट नहीं होती, कोई फनकारी नहीं होती, कोई मक्कारी नहीं होती, लेकिन अगर कोई करता है 2 नंबरी मिलावट, फ्रॉड, झूठ, चीटिंग, तो वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। इसलिए मुसलमान नहीं कहलाना चाहता, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, इस्लाम में आना चाहता हूँ, और मोहम्मद अरबी को वो नबी आखिर ज़मीन समझता हूँ, अल्लाह पर ईमान लाना चाहता हूँ, मुसलमान कहलाना पसंद नहीं करता। तो मैं अपने रहमत वाले हजरात को कहूँगा कि शायद आप भी रुकावट का ज़रिया बन रहे हैं। फिर लोग कहेंगे हज़रत मौलाना साद साहब नाम का तुम जो चश्म चराग है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो सच्चे थे जिन्होंने इख्तलाफ किया कि आप सबसे बड़े मोहसिन तबलीग के, जो हिदायत का ज़रिया बन गए, हिदायत का चिराग बन गए, जिन्होंने ज़मीन बोझ कर दिया अपनी ज़िम्मेदारी को, मालदारी को, अपनी शोहरत को। अल्लाह ने उनको कैसे चमकाया, सारे मिलकर भी उनकी शोहरत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये शोहरत किसने दी है? वो है ना हदीस में कि अल्लाह जिब्राइल को कहते हैं मेरे दे मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल ऐलान करता है, फिर पूरी मखलूक में ऐलान पहुँच जाता है कि अल्लाह के लिए इससे मोहब्बत करो, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो पूरी दुनिया के दिलों में मोहब्बत डाल दी मौलाना तारज मीर साहब ने। जो मौलाना तारज मीर साहब ने अल्लाह की वहदानियत बयान की, इससे पहले मिसाल नहीं मिलती कई सौ साल। जो मौलाना तारज मीर साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की, इससे पहले मिसाल नहीं मिलती कई सौ साल। जो मौलाना तारज मीर साहब ने मेरे नबी का शजरा नसब बयान किया, इससे पहले कभी बयान किया, कभी सुना आप किसी किताब में, किसी के ज़बान से? उसके बाद ज़बान ज़दाम हुआ तो ज़रिया मौलाना तारज मीर साहब बन गए, लाखों लोगों की हिदायत का ज़रिया बन गए, लाखों लोगों को इस्लाम का ज़रिया बन गए, लाखों लोगों के मुसलमान होने का ज़रिया बन गए। उन पर इल्ज़ाम लगाएं, उनके आगे रोड़े लटकाएं, उनके आगे तोहमतें लगाएं। अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तुम कुछ नहीं कर रहे, मासिवा इसके कि तबलीग को नुकसान पहुँचा रहे हो। पहले बहुत नुकसान पहुँचा के खुदारा होश के नाखुन लो, खुदारा वापस आ जाओ, खुदारा अल्लाह का खौफ करो। ये अल्लाह ने शोहरत दी है, तुमने नहीं। ये अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तुमने नहीं। ये अल्लाह ने मकाम मर्तबा दिया, तुमने नहीं। अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही मकाम देता है। तुम रोड़े अटका के, तुम पुल्ले तोड़कर, रास्ता ख़राब करके, गाड़ियाँ खड़ी करके मनसारे के इत्माम में रोक दोगे,
یا ان کو کہہ دو گے کہ تم اس میں نہیں آنا، شورا کے اجلاس میں نہیں آنا، تو کیا ہو جائے گا آسمان پر؟ کیوں نہ پھٹا آسمان؟ کیوں نہ زمین میں گر گئے تم؟ کیوں نہ پھٹ گئی زمین اور تم دفن ہو گئے؟ کہ جو ذریعہ بن گیا، کوئی جانتا ہے رامٹ میں سے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی ذریعہ بن گیا ہدایت کا؟ کوئی نہیں۔ کسی کے ذریعے سے کوئی ہندو مسلمان ہوئے؟ کوئی نہیں۔ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ گدھے پر لاد کر شیطان جا رہا ہے، یہ تکبر بھی ہے، یہ مکر بھی ہے، یہ غرور بھی ہے، یہ حسد بھی ہے۔ کون خریدے گا حسد؟ علماء خریدیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سارے تو ان پڑھ نہیں ہیں ریونڈ میں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی حسد کا شکار ہو گئے۔ پھر یہ بات سچی ہو گئی اسرائیلی روایت۔ آئیے توبہ کر لیجئے، اللہ کو توبہ پسند ہے، اب بھی نادم ہو جائیں۔ تبلیغ کا یہ مزاج نہیں تھا روڑے اٹکانا، تبلیغ تو دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے، دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ پہلے سے روزے کے لیے گیا تو ایک شخص نے، جو وہاں کے امام صاحب تھے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے شیعوں کے لیے کوئی برے کلمات کہے۔ میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو شیعہ برے ہیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو شیعہ کافر ہیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تو دلائل دینے لگا، لیکن جو تبلیغی بزرگ تھے، مجھے آج بھی ان کی شکل، نام بھی یاد ہے، علاقہ بھی یاد ہے، میں مزید لمبی نہیں کرنا دیتا بات۔ اس نے یہاں مجھے میں ہاتھ رکھا، بیٹا معاف کر دو، یہ ہمارے امام صاحب جذباتی ہیں، یہ جذبات میں آ گئے۔ میں نے تم سچے ہو، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ مزاج تھا تبلیغ کا، حالانکہ وہ حق پر تھے عالم، بات ان کی سچی تھی عالم کی، لیکن انداز غلط تھا، انداز غلط تھا۔ اور یہاں تو ریمنڈ والوں کا انداز بھی غلط ہے، بات بھی غلط ہے۔ یہ تو روڑے اٹکا رہے ہیں، یہ تو وہی راستہ کر رہا ہے جیسے میرے نبی کے سامنے روڑے اٹکائے گئے، میرے نبی پر الزام تہمتوں کی بارش کی گئی، میرے نبی پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آخر نتیجہ کیا ہوا؟ دین میرے نبی کا کچے پکے گھر تک پہنچ گیا۔ میری بیٹی، تیرے باپ کلائے ہو دین ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا۔ وہی ہوا، مولانا طارق جمیل سب ذریعہ بن گیا پورے عالم میں، پوری دنیا میں، مشرق مغرب میں، آدھی دنیا سے زیادہ گھوما ہوں۔ کوئی ایئرپورٹ ایسا نہیں دیکھا دنیا بھر کا جہاں تبلیغ جماعت کا وہ نہ ہو رہا ہو، فضائل اعمال لے کر بیٹھے ہوئے نہ ہوں۔ کوئی شہر ایسا نہیں دیکھا جہاں فضائل اعمال کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ کوئی قریہ ایسے نہیں دیکھا، آدھی دنیا سے زیادہ گھوم رہا ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ تو لیکن جہاں بھی نام سنتا ہوں، جہاں بھی نام سنتا ہوں، علماء میں اور عوام میں دو ہستیوں کا نام سنتا ہوں دنیا بھر میں۔ ایک استاد محترم حضرت مولانا مفتی اعظم میں دنیا کہہ دوں، مفتی تقی عثمانی صاحبان کا تو میرے استاد محترم، ان کا نام سنتا ہوں دنیا بھر میں۔ اور ایک وہ بھی میرے استاد ہیں، میرے محسن ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب دامت کا تم اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تم روڈے اٹکاؤ گے تو اللہ تو ہے، تم نظام لگاؤ تو اللہ تو ہے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو گے تو اللہ تو ہے۔ اللہ تو ان سے کام نہیں رہا ہے۔ جہاں ان کو بلایا جاتا ہے دنیا بھر میں، آپ تو نہیں بلایا جاتا۔ ان کو تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے حکمران دروازے کھول دیتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے پروگراموں میں ان کو بلاتے ہیں۔ تمہیں تو کوئی نہیں جانتا، آج بھی انہیں جانتے ہیں دنیا بھر میں، تمہیں تو نہیں جانتے۔ تو اس لیے قدر کرو، مراتب کا خیال کرو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی مرتبہ اسی حال میں اسی جگہ رکھو۔ میرے نبی نے کافر سرداروں کو اکرام کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور فرمایا امت کے لیے کہ جو جس مرتبے کا حق رکھتا ہے اس کا مرتبہ دو۔ کہ سردار ہے تو سرداری جیسے پروٹوکول دو۔ سردار خاندان کے ریمنڈ میں کوئی اور اس خاندان، اس ٹکر کا خاندان کا کوئی بندہ آیا ہے؟ کوئی اتنا عظیم مبلغ آیا ہے؟ کوئی اس ٹائپ کا دین کو پھیلانے والا آیا ہے؟ کوئی ذریعہ بن گیا اسلام کی طرف، ہندو کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا، گمراہوں کا، شرابیوں کا، چوروں کا، ڈاکوں کا، زانیوں کا؟ کوئی اور ہے ٹکر کا تو بتاؤ۔ تو پھر وہی بات ہوگی، میرے نبی کا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں کس کے؟ انبیاء کے۔ اور میرے نبی نے وراثت میں یہی چھوڑا ہے، اخلاق چھوڑا ہے جو مولانا ترجمے سب کر رہے ہیں۔ کتنا روڑے اٹکاتے ہو، صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنے الزام لگاتے ہو، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنی تہمتیں لگواتے ہو، خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کتنی تکلیفیں دیتے ہو، چپ کر کے سائڈ میں ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے بھی یہی کیا، اللہ پر چھوڑ دیا، ورنہ تو طیف میں پتھر میرے نبی کو موت تک نہیں بھولے، آخری وقت تک نہیں بھولے۔ وہ تکلیف سید صدیقہ پر الزام میرے نبی آخری وقت تک نہیں بھولا، بھولیں گے یہ بھی نہیں۔
وہاں بھی وہی تکلیف پہنچے گی، یہاں بھی یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہاں غیر تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہاں اپنے کلمہ پڑھنے والے اپنے تبلیغی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور جو ذریعہ بن گیا، جو محسن ہے، احسان کے ساتھ تو احسان والے کے ساتھ احسان تو اللہ کا حکم ہے، احسان والے کے ساتھ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ کی بیٹی آتی ہے، میرے نبی اس کے خاندان کی نسبت سے، ان کے پڑوسی کی نسبت سے ان قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے نبی تو اس خاندان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جہاں حضرت حلیمہ کی بیٹی آتی ہے اس کے خاندان کے لوگوں کو میرے نبی معاف کر دیتا ہے۔ اور تم اسی کے ساتھ برائیاں کر رہے ہو، اسی کے ساتھ الزام کر رہے ہو، روڑے اٹکا رہے ہو، اسی کے راستے کو روک رہے ہو، اسی کو شورا سے روک رہے ہو، اسی کو بیانات نہیں کرنے دے رہے ہو تاکہ اس کی مزید شہرت تو اللہ دیتا ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے۔ میرے پاس بہت سارے راز ہیں، بہت سارے رازوں کا امین ہوں، عینی گواہ ہوں۔ اس نے مزید بات کرنے سے بہتر یہ تو طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، میں نبی نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لو وہ ایسے ہی ہے جیسے گناہ کیا نہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جو توبہ کرتا ہو۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے، مٹا دیجئے اپنے آپ کو، تبلیغ کا پہلا قدم ہی مٹا دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رائے منڈ والے جو راستہ روک رہے ہیں، جو الزامات کر رہے ہیں، جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، توبہ کر لیں گے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں گے، اور جس کا جو مقام ہے اسی مقام دیں گے، جو محسن ہے اس کا احسان مانیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔